اللہ 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 اللہ۔ نماز ہم پڑھیں گے تو آئندہ کے اعتبار سے آدمی گناہوں سے بچے گا، منکرات سے بچے گا، بے حیائی سے بچے گا، یہ آئندہ کے اعتبار سے، اور ماضی کے اعتبار سے اس کے کیے ہوئے گناہ معاف کیے جاتے ہیں عبادتوں کے ذریعے، ہے نا۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں مثال دے کر فرمایا، جیسے کہ ہم حدیث عام طور پہ جانتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے دروازے کے باہر اگر نہر موجود ہو اور اس نہر میں آدمی روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ آدمی نہر میں اگر نہا کر نکلتا ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، تو کیا اس کے جسم پہ کوئی درد رہے گا، کوئی میل کچیل رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہو نہیں سکتا، میل کچیل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح جب بندہ اللہ کے آگے عبادت کرتا، نمازیں پڑھتا ہے ایک دن میں 5 مرتبہ، تو پھر اس کے گناہ بھی اسی طرح دھو دیے جاتے ہیں، گناہ اس کے باقی نہیں رہتے۔ نمازوں کا بڑا فائدہ آئندہ کے اعتبار سے بھی، یہ روکنے والا ہے گناہوں سے، اور ماضی کے اعتبار سے بھی، پاس کے اعتبار سے بھی جو گناہ کیے گئے اس کو ختم کرنے والا جو ہے، ختم کرنے والی چیز ہے، عبادت ہے یہ نماز۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی آئے اور انہوں نے نبی علیہ کسی کا بوسہ لے لیا، وہ لے کر آئے نبی علیہ السلام کے پاس۔ صحابہ اکرام کوئی گناہ ہوتا، کوئی غلطی ہوتی تو بے چین ہو جاتے تھے، وہ اپنے گناہ پر، غلطی پر برقرار نہیں رہتے تھے۔ یہ صحابہ کی ایک شان ہے، صحابہ کی ایک خصوصیت ہے۔ کیا خصوصیت ہے؟ اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو اس غلطی پر برقرار نہیں رہتے تھے۔ یہ صرف صحابہ کی نہیں، انبیاء علیہم السلام کی بھی خصوصیت ہے نا۔ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، اگر ان سے کوئی نسیان کے درجے میں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اپنی غلطی پر باقی نہیں رہتے تھے، فوراً توبہ کرتے تھے۔ جیسے آدم علیہ السلام، اس طرح اللہ سے توبہ کی کہ اللہ نے توبہ کے کلمات انہیں سکھائے۔ تو آدمی سے غلطی نہ ہو ایسا ضروری نہیں ہے، غلطی ہو جائے گی، لیکن غلطی ہونے کے بعد، گناہ کے سرزد ہونے کے بعد جو آدمی اللہ سے متوجہ ہوتا ہے، یہ اپنے اکابر کے، اپنے اسلاف کے طریقے پر ہے، صحابہ کے طریقے پر۔ یہ شان ہے صحابہ اکرام۔ بلکہ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ صحابہ سے جو غلطی ہوتی ہے، ہوتی نہیں، اللہ کی جانب سے کرائی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم معلوم، نبی علیہ السلام کے زندگی میں کوئی غلطی ہو، اس پر کوئی سزا ہے تو سزا جاری کرے، حد ہے تو حد جاری کیا جائے، یا حد نہیں ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے یہ بتایا جائے، یہ چیزیں جاری کی جائے تاکہ آئندہ آنے والی امت کو معلوم ہو کہ اس کا حکم کیا ہے، اس کے تعزیرات کیا ہیں، اس کے حدود کیا ہیں، اور اس سلسلے میں احکامات کیا ہیں، یہ آئندہ آنے والی قیامت تک جو امت آنے والی ہے ان کو معلوم ہو۔ اس لیے نبی کے زمانے میں بعض صحابہ سے بعض گناہ کرائے جاتے تھے۔ تو لہٰذا اسی میں سے ایک یہ ہوا کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، نماز میں تھے تو نماز میں شریک ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، اور فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی سے دریافت کیا، اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ زنا ونا ہوا نہیں، بدکاری نہیں کی انہوں نے، غلطی انہوں نے کر دی، لیکن وہ ڈرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی سزا رجم ہے، سنسار کرنا ہے، اگر اس گناہ پر، اس غلطی پر اگر مجھے سنسار کیا جائے تو میں تیار ہوں، اس کے لیے مجھے رجم کر دیا جائے اور مجھے ہلاک کر دیا جائے اور اس گناہ سے پاک کر دیا جائے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اگر فرماتے ہیں اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا، کیا گناہ ہوا؟ یہ فلاں گناہ، فلاں غلطی ہے، ٹھیک، کیا آپ نے نمازیں پڑھی؟ اللہ کے نبی دریافت کرتے ہیں، کیا آپ نے ہمارے پیچھے نمازیں پڑھی؟ ہاں ہم نے نماز پڑھی ہے، جاؤ تمہاری نماز نے تمہارے گناہ کو پاک کر دیا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یہ جو اچھائیاں ہیں، یہ جو بھلائیاں ہیں، یہ گناہ کو، غلطیوں کو چلتا کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔
نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کی وجہ سے آدمی سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں انسانی فطرت کے اعتبار سے، انسانی فطرت کے اعتبار سے گناہ ہونا، غلطی ہونا اور نسیان کا صادر ہونا یہ ایک ضروری چیز ہے، لیکن اس کو معاف کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی اللہ کے گھر آئے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، عبادت کرے، اللہ ان گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور بڑے بڑے جو گناہ ہیں یہ گناہ تو توبہ کے ذریعے معاف ہوتے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں یہ توبہ کے ذریعے معاف ہوتے ہیں، توبہ کے بغیر کوئی گناہ معاف نہیں ہوتا۔ ورنہ جو گناہ ہو جاتے ہیں، جو فتنے ہو جاتے ہیں، جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو لغزشیں ہو جاتی ہیں، ان لغزشوں کو، ان گناہوں کو، ان غلطیوں کو ہماری جو عبادتیں ہیں، خواہ وہ نماز کی صورت میں ہو، خواہ وہ صدقہ کی صورت میں ہو، اور خواہ کسی اور صورت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی صورت میں ہو، یہ تمام گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کرنے والی چیزیں۔ ایک مرتبہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں، اپنے دور خلافت میں، وہ صحابہ اکرام سے دریافت فرماتے ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، تابعین بھی موجود ہیں، ایک مجمع ہے، اس میں آپ دریافت فرماتے ہیں کہ بھائی تم میں سے کون ہے جو فتنے کے تعلق سے نبی علیہ السلام کی حدیث کو جانتا؟ نبی علیہ السلام کا قول فتنے کے تعلق سے جو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تم میں سے کون جانتا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئے اور فرمانے لگے، یا امیر المؤمنین، مجھے جو ہے اس کے تعلق سے حدیث معلوم ہے، میں نے نبی علیہ السلام کے قول کو سنا ہے فتنے کے تعلق سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہاں آپ زیادہ احق ہیں اس کے، آپ اس پہ زیادہ جری ہیں، آپ اس کے تعلق سے سوال کیا کرتے نبی سے اور جواب ان سے پایا کرتے، لہٰذا آپ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، ذرا بتائیے یہ فتنہ کیا ہے اور اس کے تعلق سے نبی کی باتیں کیا ہیں؟ اور فرماتے ہیں آدمی کا جو فتنہ ہوتا ہے اپنے اہل میں، اپنے اولاد میں، اپنے مال میں، اپنے پڑوس میں، یکفرها الصلاۃ والصوم والصدقۃ والامر والنہی، یہ جو غلطیاں ہو جاتی ہیں یا ان کی جانب سے جو فتنے پہنچنے والے ہیں اسے روکنے والی چیز، اس فتنے سے بچانے والی چیز اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ غلطیوں کا اور ہونے والی جو پریشانیاں ہیں اسے روکنے والی چیز کون ہے؟ نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف، کسی کو اچھائی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں، یہ 5 چیزیں جو ہے یہ تمام فتنوں کے لیے کفارہ ہے، یعنی اس سے بچانے والی۔ غلطیاں ہو گئی تو ان غلطیوں کو معاف کرنے والی ہے، یا آئندہ ہونے والی غلطیوں سے یہ 5 چیزیں بچانے والی۔ معلوم ہوا؟ نیکیاں، عبادتیں، یہ بہت سی چیزوں کے لیے سد باب ہوا کرتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بھائی میں اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھتا ہوں، میں اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھتا ہوں، میں تو اس بڑے فتنے کے تعلق سے پوچھتا ہوں جو سمندر کے موج کی طرح ٹھاٹے مارتا ہوا آئے گا، وہ جو فتنہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اور آپ نے پیشن گوئی کی، اس کے تعلق سے میں دریافت کرتا ہوں کہ وہ فتنہ کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے، لیکن آپ کو اس کے تعلق سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کے تعلق سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب تک آپ رہیں گے فتنہ نہیں آئے گا، آپ کے اور فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان لیتے ہیں وہ کیا ہے، اس لیے کہ صحابی رسول بڑے درجے کے ہیں، زیادہ ادراک رکھنے والے، فہم و فراست کے مالک ہیں، پہچان لیتے ہیں، وہ دریافت کرتے ہیں۔ ابھی ہمیں معلوم نہیں ہوا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے ادراک کر لیتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، وہ جو دروازہ میرے اور فتنے کے درمیان ہے، ایکسر ام یفتح، وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا۔ وہ جو دروازہ ہے، فتنے ابھی آنے کو ہیں لیکن دروازہ انہیں روک رکھا ہے، اس دروازے کے راستے وہ اندر داخل ہونے والے ہیں، یہ جو دروازہ ہے یا توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ دروازہ توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اگر ایک مرتبہ توڑ دیا گیا تو پھر فتنے رکنے والے نہیں ہیں. کھولا جائے تو بند کیا جا سکتا ہے لیکن توڑ دیا جائے تو فتنوں کو روکا نہیں جا سکتا. وہ تو لگاتار آتے رہیں گے. اور جب وہاں سے وہ فتنے شروع ہوئے اور دروازے کے توڑ کر اندر جو فتنے داخل ہوئے تو آج تک وہ فتنے جاری. مجلس ختم ہوئی. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تلامذہ اسٹوڈنٹس تھے وہ ان سے دریافت کرنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان لیے کہ وہ دروازہ کیا ہے, وہ دروازے سے کون مراد ہے. بہت ڈرتے ڈرتے حضرت سے سوال کیا تو حضرت کہنے لگے ہاں وہ پہچان لیے, وہ صاحب فراست تھے, وہ پہچان لیے. اور یہ جو تلامذہ ان کو بات سمجھ نہیں آئی اور انہوں نے دریافت کیا کہ حضرت وہ دروازہ کون ہے, وہ کیا ہے جو توڑا جائے گا اس کے بعد فتنے لگاتار آنا شروع ہوں گے. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ دروازہ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کو شہید کیا گیا. ان کو جو شہید کیا گیا اس کے بعد فتنے رکے نہیں, آتے رہے, لگاتار آتے رہے. پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ان کو شہید کیا گیا. فتنے لگاتار آتے چلے گئے اور اس دروازے سے مراد خود ذات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال یہ فتنے آتے ہیں, یہ بڑے فتنے ہیں, ورنہ جو چھوٹے چھوٹے فتنے جو ہوا کرتے ہیں اپنے گھر کے تعلق سے ہو, لغزشیں جو ہو جاتی ہیں اپنے اہل میں, اولاد میں, رشتہ داروں میں, ان میں جو لغزشیں ہو جاتی ہیں یا ان کی جانب سے کوئی فتنہ پہنچ سکتا ہے تو اس کو روکنے والی کیا چیزیں ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکفرها الصلاۃ والصوم والصدقۃ والامر والنہی. یہ 5 چیزیں جو ہیں ان کو روکنے والی ہیں. کون ہے؟ نماز, روزہ, صدقہ اور امر بالمعروف, اچھائی کا حکم دینا, والنہی عن المنکر, اور برائی سے روکنا. یہ چیزیں مثال کے طور پر ذکر کی گئی. ورنہ جو عبادتیں ہیں یہ عبادتیں آنے والی فتنوں کو بھی روکتی ہیں اور جو گناہ اور غلطیاں ہو گئیں ان گناہ اور غلطیوں کو معاف کراتی ہیں, دھونے کا کام دیتی ہے. جیسے بتایا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات.